باب فی حب اہل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب چل رہا ہے اہل بیت سے محبت کے سلسلے کا، اور ہم نے بتایا تھا کہ بڑا حساس باب ہے، بہت اہم باب ہے، اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت سے ہمیں کس درجے کس ڈگری کی محبت ہونی چاہیے، اور دوسری طرف یا انہی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی ہیں، اور اسی محبت میں اندازے کی غلطی ہوتی ہے، آدمی جج نہیں کر پاتا، آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ ہمیں اہل بیت سے محبت کس درجے میں ہونی چاہیے، اور اسی کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت وہ کس درجے میں ہونی چاہیے۔ تو اگر ٹھیک طریقے سے دیکھیں تو دونوں کی محبتیں اپنی اپنی جگہ ہیں، نہ ان کی محبت ان کی نفی کرتی ہے، نہ ان کی محبت ان کی محبت کی نفی کرتی ہے، دونوں کی اپنی اپنی محبتیں ہیں، اور دونوں ایک ہی چیز ہیں، دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ تو ہم لوگوں نے بانٹ دیا ہے دونوں کو۔ اہل بیت ظاہر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، اور اگر صحبت کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ بھی صحابی ہیں، اور صحابہ تو صحابہ ہیں، ان کا بھی اپنا مقام ہے۔ تو وعن مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمة بضعة منی فمن اغضبها اغضبنی۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہے، جو ان کو ناراض کرے گا اس نے مجھ کو بھی ناراض کر دیا۔ اب یہ ایک محبت کا جو وہ ہے تقاضا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے بہت محبت کرتے تھے، اکیلی بیٹی تھی، اور ظاہر ہے ان کی خدمات کو دیکھ کے بھی، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے جو محبت تھی، تو فرمایا کہ اگر یہ کوئی سوچے تو صحیح نہیں ہوگا کہ فاطمہ الگ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہیں۔ ظاہر ہے کہ باپ بیٹی کا رشتہ ہے اور خدمات بھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان کہہ دیا کہ فاطمہ میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہے، یعنی ہے کہ فاطمہ میرے لیے سب کچھ ہے، تو اگر کوئی فاطمہ کو ناراض کرتا ہے تو اس نے مجھ کو ناراض کر دیا۔ یہ سب سمجھنے کی چیزیں۔ وعن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحسن بن علی على اعتقه يقول اللهم انی احبه فاحبه۔ تو حضرات حسنین کا بھی معاملہ ہے، اور یہ دونوں نواسے ہیں، اور جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ہے ان کے ساتھ، تو ظاہر ہے ان کا مقام و مرتبہ کسی سے کم تو نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت حسن ابن علی آپ کے کاندھے مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرما دیتے، اے اللہ میں ان کو بہت چاہتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو یہ ظاہر بہت اہم حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان سے محبت تھی وہ ظاہر ہو رہی ہے۔
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي رضي الله عنه. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا تھا تو وہ جناب حضرت حسن بن علی، وہ شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے، نانا کو پڑے تھے. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أهل العراق يسألون عن قتل الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا. کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ راوی ہیں اس کے اور اپنی بات کو نقل کر رہے ہیں کہ عراق والے جو ہیں عجیب و غریب قماش کے لوگ ہیں، عجیب قسم کے لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں آ کے پوچھتے ہیں، بہت چھوٹی بات کے بارے میں مسئلے پوچھتے ہیں. مکھی مر جائے تو کیا ہوگا، اس کی کتنی دیت ہوگی، اگر چیٹی دب کے مر جائے تو اس کا کیا ہوگا، اور فلاں ہو جائے تو کیا ہوگا، اور دھماک ہو جائے تو کیا ہوگا. نہیں شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو تمہارا بڑا دھیان جاتا ہے، اور تم لوگوں کو شرم نہیں آئی؟ نواسۂ رسول کو شہید کر دیا نالائق کو تم لوگوں نے. اور کس کو شہید کیا؟ ہما ریحانتائی من الدنیا، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی دو خوشبوئیں کہتے تھے، اور ایسا عملاً کرتے تھے یشمہما ویضمہما، تو ان کو سونگتے تھے، ان کو چومتے تھے، ایسے نواسے جگر پارے، اور آرام سے شہید کر ڈالا تم نے ان کو. شرم نہیں آتی؟ اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا مسئلہ پوچھتے ہو. پہلے بڑی باتوں پر دھیان دو. کیا کر بیٹھے ہو تم لوگ؟ ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر دھبا لگ گیا. تو یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں. وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای اہل بیتک احب الیک؟ قال الحسن والحسين وكان يقول لفاطمة ادعي لي ابني فيشمهما ويضمهما. جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ابھی حدیثیں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا اللہ کے رسول سب سے زیادہ آپ اپنے خاندان میں، اپنے گھر والوں میں کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا حسن اور حسین. اور کون؟ حسن اور حسین. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا بجا حضرت فاطمہ سے کہتے تھے میرے بیٹوں کو بلاؤ، میرے بیٹوں کو بلاؤ. اور جب وہ دونوں حاضر ہوتے تو فیشمہما ویضم، تو ان کو سونگتے بھی تھے، ان کا اپنے سے چمٹاتے بھی تھے. تو ایسے نواسے تھے. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنة. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرات حسنین جو ہوں گے وہ جنت میں نوجوانوں کے سردار بنائیں گے. یہ بھی ایک اہم بات ہے. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ابھی حدیث ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو چار ایسی حدیثیں ہیں
جس کو روافض اپنے لیے حجت بناتے ہیں اور اپنے لیے سب کچھ اسی کو کہ دیکھیے کتنی صریح ہے اور کتنی اہم حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں علی مجھ سے ہیں اور میں اس سے ہوں، اور وہ ولی ہیں ہر مومن کے۔ تو یہ بات جو ہے یہ ضمنی چیز ہے، کسی خاص موقع کی بات ہے، پس منظر بھی دیکھا جائے گا، موقع بھی دیکھا جائے گا، حالات بھی دیکھے جائیں گے۔ کئی موقع ایسے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کی دل جوئی کرنی پڑی، ان کے ساتھ کچھ اچھا کرنا پڑا، کیونکہ ان کو لگا کہ ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ حضرت علی ان کے داماد بھی ہیں اور پہلے سے بھی رشتہ ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن حضرت علی کی قربانیاں بھی بے تحاشا ہیں۔ تو ایسی چیزیں بعض خاص موقع پر آپ کو ان سے کہنی پڑی، تو یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم ایسی بات کچھ سوچیں کہ جو روافض کا عقیدہ ہے اور خاص طور پر عقیدہ خلافت بلا فصل کا ہے کہ یہ کچھ گڑبڑ ہوا ہے، نعوذ باللہ، خدا نہ خواستہ، ہلکی بلکہ ان کے بقول کہنا نہیں چاہیے سازش ہوئی ہے باقاعدہ، اور حضرت ابو بکر اور عمر دونوں نے مل کر کچھ گڑبڑ کر دیا، ورنہ خلیفہ بلا فصل تو علی ہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ خاص وقت کی احادیث ہیں اور ان سب کے معنی کیا ہیں؟ علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں، وہ ولی کل مومن، اور وہ ہر مومن کے ذمہ دار۔ تو یہ دلجوئی کے لیے آپ نے فرمایا، ان کی ہمدردی کے اظہار کے لیے فرمایا، بلکہ ولی تو حضرت ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، سبھی ہیں، جو خلیفہ بنا وہ ولی ہے۔ تو جو خلافت ہے اور اس کے تمام امت اس پر متفق ہے کہ جو ترتیب خلافت ہے یہی ترتیب فضیلت بھی ہے، کوئی اگر اس سے ہٹتا ہے تو وہ اپنے ایمان سے ہٹ جاتا ہے۔ پہلی فضیلت حضرت ابو بکر کو حاصل ہے، دوسری فضیلت حضرت عمر کو حاصل ہے، تیسری فضیلت جناب حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے، اور چوتھی جناب حضرت علی مرتضیٰ کو حاصل ہے۔ اور یہ جو ترتیب خلافت ہے یہی ترتیب فضیلت ہے، اور پوری امت متفق سوائے ایک خاص طبقے کے، تو طبقے کو چھوڑنا چاہیے۔ وعن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كنت مولاه فعلی مولاه، ایک یہ حدیث ہے۔ جناب زید بن ارقم رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے۔ اب مولا کے بہت سے معنی بھی ہیں، مولا کے ایک اکیلے معنی تو ہی نہیں بھائی، مولا تو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہیں آپ محب کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں اور ذمہ دار کے معنی میں بھی اس کو لے سکتے ہیں، تو بہت سی چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ اس کا یہ اور پھر یہ ساری حدیثیں اس مقام و مرتبے کی نہیں ہیں جو جن کو بخاری اور مسلم نے، تو ان کو کسی نے نہیں نقل کیا ہے، ترمذی کی ہیں، امام ترمذی نے نقل کیا ہے، اور ترمذی کی زیادہ تر روایت ہیں، تو یہ اگر بخاری کی ہوتی اور مسلم کی ہوتی تو ان کی سند پر لوگوں نے بحث کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ان حدیثوں کو کہ اگر سند کو دیکھا جائے تو بہت اگر تو حسن درجے تک پہنچتی ہے، بس دوسرے طرق سے اگر ملا کے اس کو کیا جائے تو حسن تک ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو بہت اہمیت دینا۔ اور پھر مولا کے معنی ظاہر کے پسندیدہ کے، ذمہ دار کے، اور معاون کے، سب کچھ ہیں،
تو ان معنوں کو سامنے رکھ کر یہ سمجھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ ایک دلجوئی کا معاملہ، ان کی ہمت کو بڑھانے کے لیے یہ کام کیا گیا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، حضرت علی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم دنیا و آخرت کے میرے بھائی، ابھی وہی بات ہے۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما غدت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غدت على خديجة هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصر وإن كان لا يذبح الشاة فيهدي خلائلها منها ما يسعهن۔ جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کی راویہ کہتی ہیں کہ میں ازواج مطہرات میں مجھ کو اتنا رشک اور اتنا وہ کسی اور پہ نہیں آیا جتنا حضرت خدیجہ پہ آیا۔ اور کیوں آیا؟ حضرت خدیجہ میرے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بڑی محبت ہو گئی، بڑا رشک آیا۔ اور کیوں آیا رشک اس کی وہ کہہ رہی ہیں میری شادی سے پہلے ہی جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا تھا رضی اللہ عنہ۔ تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں اپنی زندگی میں، میں نے ان کو میری نہ ملاقات ہوئی نہ میں نے دیکھا، کیونکہ میری شادی سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ لیکن پھر کیوں رشک آتا تھا؟ لما كنت اسمعه يذكرها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر بہت فرما، بجا ذکر، حضرت خدیجہ نے یوں کیا، حضرت خدیجہ نے یوں کیا، ایسی خدمت کی ویسی خدمت کی، اور کس طرح سے غاروں میں ہمارے ساتھ ہمارے لیے انہوں نے ہماری خدمت کی، کھانا 2 وقت کھانا کے لے جانا، اور ایسا ناہموار راستے اور سخت ترین موت سب کے باوجود، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے خاص محبت ہی لگاؤ۔ تو کہتی ہیں مجھے اتنا رشک کسی ازواج مطہرات میں سے کسی پر نہیں آئی جتنا خدیجہ پر آئی، اور اس کی وجہ بھی بیان کرتی کیونکہ بہت ان کا ذکر فرماتے تھے۔ اور وَأَمَرَهُ اللَّهُ أَن يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِّن قَصَبٍ، اور اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا جاؤ خدیجہ کے بعد ان کو خوشخبری سنا دو۔ کاہے کی خوشخبری سنا دو؟ ایک بہترین موتی سے بنے ہوئے محل، اللہ نے ان کے لیے موتی سے بنا کے ایک محل تیار کر رکھا تھا کہ عائشہ آئیں، وہ حضرت خدیجہ آئیں، وہ اس میں رہے۔ تو یہ تھے ان کے مقام و مرتبہ۔ تو کہتے ہیں کبھی کبھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے تھے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو ان کے رشتہ داروں کا بھی یاد رکھتے تھے کہ خدیجہ کا ایک مقام ہے، ایک ان کا مرتبہ ہے، اس لیے اس بکری میں سے جتنا ان لوگوں کو کافی ہوتا اتنا ان لوگوں کو ضرور بھیجتے تھے۔ یہ محبت کی وجہ سے تھا، حضرت خدیجہ کی قربانیوں کی وجہ سے۔ وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اے ام سلمہ عائشہ کے اس بارے میں نہ کچھ کہا کر، مجھے تکلیف نہ دیا کر۔ کیوں؟ فإنه والله ما نزل علي الوحي وانا فی لحاف امرأة منکن غیرها،
ازواج مطہرات میں سے کسی کو یہ خاص فضیلت نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہوں، اس کے گھر میں ہوں اور وحی نازل ہو۔ یہ صرف عائشہ کو یہ خوبی حاصل ہے، یہ فضیلت صرف عائشہ کو حاصل ہے۔ اور یہ کیوں حضرت ام سلمہ نے اس معاملے کو اٹھایا؟ اس کی وجہ یہ ہو گئی کہ حضرت عائشہ کا سے بھی آپ کا اسی خاص وجہ سے لگاؤ تھا۔ تو جو دن حضرت عائشہ کی آنکھیں باری کا ہوتا تھا، اس دن کچھ خاص یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام کچھ ہدیے اور تحفے زیادہ دیتے تھے۔ تو ہدیے اور تحفے زیادہ ملتے تھے، تو جو ازواج مطہرات ہیں انہوں نے یہ سب مشورے سے طے کیا کہ آپ سے کہا جائے کہ اس دن خاص کچھ ہو جاتا ہے، ہم لوگ کیا اتنا خاص نہیں ہوتا۔ تو یہ آیا دل میں، اور یہ آپ سے انہوں لوگ ناز کیا، تو آپ نے کہا یہ نہ سوچا کرو، اس طرح کی چیز دل میں نہ لایا کرو، اس لیے کہ بہرحال یہ خاص خوبی ان کو حاصل ہے کہ تم میں سے میں کسی کے یہاں بھی نہیں تھا یا کسی کے بھی آپ میں نہیں تھا کہ وحی نازل ہو۔ صرف حضرت عائشہ کو یہ خوبی یہ بڑائی حاصل تھی کہ ان ساتھ رہتے رہتے وحی کا نزول ہوا۔ چلیے باب فی حب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی اہل بیت کا باب، محبت کا باب ختم ہوا، اب یہاں سے صحابہ کرام کی محبت، ان کا باب شروع ہو رہا ہے۔ اور اب اس باب کو بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کے اندر اعتدال بھی پیدا ہوگا، اور صحابہ کرام کی محبت کتنی اہم اور ضروری ہے یہ بھی پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح سے مخاطب کرتا ہے، ان کی خدمات کو کس طرح سے گردانتا ہے، ان کی خوبیوں کا اللہ تعالیٰ ان کی خوبیوں کو لوگوں کے سامنے بھی پیش کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی عظمت، ان کی شان، ان کا مقام کسی سے کم نہیں، ہر صحابی ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، ہر ایک کی زبردست قربانی ہے، ہر ایک نے اپنے اعتبار سے قربانیاں دی ہیں، کسی نے پہلے دی، زیادہ صعوبتیں جھیلی، زیادہ مصیبتیں جھیلی، بہت زیادہ پریشانی ان کو اٹھانی پڑی، تو ان کا مقام اسی اعتبار سے بلند ہے۔ اور جو لوگ بعد میں اسلام لائے، بعد میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا، بعد میں انہوں نے جہاد کیا، تو وہ حالات تبدیل ہو چکے تھے، الگ الگ حالات تھے۔ شروع کے حالات بہت سنگین، بہت خطرناک، جس وقت جمنا مشکل ہو رہا تھا، تو ظاہر ہے ان صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے۔ تو باقی صحابی تو ہر وہ شخص ہے جن نے ایمان کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا اور وہ صحابی ہو گیا۔ اور صحابی وہ بھی ہے جو ایمان لایا حالت ایمان میں، اور ابھی ایک بھی نماز پڑھنے کا اس کو موقع نہیں ملا، اور جہاد میں شریک ہو گیا اور شہید ہو گیا۔ ابھی ایک وقت کی بھی نماز پڑھنے کا اس کو نہیں موقع ملا، اور لیکن وہ شہید ہو گیا، تو وہ بھی صحابی ہو گیا۔ اور اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اس کا مقام و مرتبہ معمولی نہیں ہے۔ کیا ہے کہ اگر اس طرح کا بھی کوئی صحابی ہے تو وہ صحابی ہمارے ولیوں سے، بزرگوں سے، خدمتگاروں سے، ہر ایک سے اس کا مقام بھی عالی ہے۔ جس نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایمان لایا، جہاد میں شریک ہوا، اور آگے حدیث میں لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه،
کہ دیکھو میرے کسی صحابہ کو کبھی بھی بھول کر گالی یا بری بات نہ کہنا، بھول کے نہ کہنا۔ تم ان کے مقام سے جانتے ہو، صحابہ کا مقام کیا ہے؟ تمہارے عقل میں آتا ہے کبھی؟ سوچتے ہو اس کے بارے میں؟ صحابہ کون ہے؟ صحابہ کون ہے؟ صحابہ، آپ نے فرمایا فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اللہ کے راستے میں، جہاد میں، احد پہاڑ کے برابر، 1-2 کلو 10-20 100-200 کلو نہیں، احد پہاڑ کے برابر، تو تم جانتے ہو ان کے مقام۔ اگر کسی صحابی نے 1 تولہ بھی سونا خرچ کیا ہے تو تم 1 تولے کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ پاؤ گے اگر احد کے برابر خرچ کیا تو یہ ہے مقام صحابہ۔ تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھی لوگ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہیں، جو ان کے ساتھ قربانی دینے والے وہ لوگ ہیں، وہ بڑے تیز و ترار ہیں کافروں کے مقابلے میں، وہ بہت سخت ہیں کافروں کے مقابلے میں، وہ بہت زیادہ ان کے اندر حمیت اور غیرت ہے۔ تو فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان، نہایت رحم والے، آپس میں بڑا تعاون کرنے والے، ایک دوسرے کے کام آنے والے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، بس اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ یہی ان کا کام ہے کہ پروردگار عالم راضی ہو جائے، کس طرح سے عمل ہیں اللہ کو خوش کر دے۔ فرمایا ورضوانا، ان کی رضا خوشنودی کی چاہتے رہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہروں میں عجیب طرح کی ایک نشانیاں تم دیکھو گے، یعنی ایسی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نور دیکھو گے، ان کے چہروں میں ایک عجیب قسم کا نور تم دیکھو گے۔ اور کیوں ہوتا ہے نور؟ من اثر السجود، کثرت سجدے کی وجہ سے۔ سجدے ایسے شاندار قسم، ہماری طرح سے سجدے تھوڑی ہوتے ہیں کہ ہم ٹھوکر مارے اور بس ٹونٹ مارے، ان کے سجدے ہوتے تھے۔ ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل، اور توریت اور انجیل کی مثالیں ان کی جو ہیں صحابہ کی مثالیں دی گئی ہیں۔ حضور پاک کا جہاں ذکر ہے وہاں صحابہ کا بھی ذکر ہے، اور ان کو کیسا بتایا گیا ہے؟ ان کی مثال اس کھیتی کے پودے سے دی گئی ہے۔ کون سے کھیتی کے پودے سے؟ جب آدمی بیج ڈالتا ہے تو سب سے پہلے بیج پھوٹتا ہے تو ایک چھوٹی سی ڈنڈی سی نکلتی ہے اس میں، جن کو ہم کوپل کہتے ہیں۔ تو فرمایا وہ کوپل نکلتی، اس کوپل کی طرح سے ان کی مثال کہ سب سے پہلے کوپل نکلتی ہے، فآذرہ، پھر اس کو طاقت تھوڑی آتی ہے، فاستغلظ، پھر وہ موٹا ہوتا ہے، پھر وہ فاستوى علی سوقہ، پھر وہ اپنے تنے پر قائم ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ چیز یعجب الزراع، یہ چیز کھیتی کرنے والے کو بہت بھاتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے۔ جب وہ بیج ڈالا، کوپل نکلی، مضبوط ہوئی، تناور درخت بننے لگا تو ان کو بڑا مزہ آتا ہے، بڑا کہ محنت سوارت ہوگی۔ لیغیظ بہم الکفار، لیکن کیونکہ یہ مومن کی مثال ہے نا تو کفار اس سے بہت جلد، تاکہ ان کو جلائے، کفار کو یہ کہ اس طرح سے ہو اور کفار جلے۔
युअजिबु ज़ुर्रा लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, ताकि इससे कुफ़ार को जलाया जाए। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। बहरहाल सहाबा बहुत मकाम व मर्तबे वाले, उनसे कम दर्जे वाले भी हैं, उनसे कम दर्जे वाले भी हैं। जिस तरह से कुर्बानियाँ दी हैं, जिस तरह से उन्होंने सब कुछ किया है, उस एतबार से उनके मरातिब अल्लाह ने रखे हैं। लेकिन एक अदना दर्जे का सहाबी हम में से बाद में आने वाली नस्लों में अफजल से अफजल तरीन इंसान से वो सहाबी अफजल, ये हमेशा जहन में रहे। एक अदना तरीन दर्जे का जो सहाबी है, जाहिर है वो आला तरीन इंसान से अफजल है। हमारे जितना कोई भी वली हो, अल्लाह वाला हो, काम कर रहा हो, लाखों लाख उसके हाथ पे कोई हिदायत याफ्ता लोग हुए हों, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन उस सहाबी के मकाम व मर्तबे को कोई नहीं पहुंच सकता। तो ये हमेशा जहन में रहे। और किसी भी अदना दर्जे के भी सहाबी के बारे में कभी जबान खोलने की एक पैसे की इजाजत नहीं होगी। हर सहाबी बहुत अजमत वाला है, हमें उनके बारे में अदना में ही गलत सोचना चाहिए। और अल्लाह ताला के इरशाद है, वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहा अल-अनहार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। और इस आयत में साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, जो लोग पहले पहले इस्लाम लाए, पहले पहले उन्होंने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, पहले पहले अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, जाहिर है वो आला दर्जे का मकाम रखने वाले लोग हैं। उनका मकाम और मर्तबा सबसे अफजल है, क्योंकि उन्होंने उस मौके पर कुर्बानी दी जब कोई पुरसान हाल नहीं था, जब उनको सख्त तरीन सजाएं कुफार देते थे, उनको परेशान करते थे, उनको हर किस्म की सजाओं से हर किस्म की अजियतें देते थे और किस्म किस्म से अजियतें दी जाती थी। तो वो सहाबे का नाम, वो तो सबसे अफजल है, चाहे वो मुहाजिरीन हो, चाहे वो अंसार हो। वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। और उसके बाद जिन लोगों ने उन नेककार लोगों की इत्तिबा की, उन सहाबा किराम अजीम तरीन सहाबा की इत्तिबा की, उनके रास्ते पे चले, फिर उन्होंने खर्च किया और जिहाद किया, उन्होंने अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दी, तो जाहिर है वो नंबर 2 हो गए, वो नंबर 2 हो गए। और फिर क्या हुआ, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह ताला उन तमाम लोगों से खुश हो गया और वो लोग भी अल्लाह से खुश हो गए, वो लोग भी अल्लाह से खुश हो गए। और वो कब खुश हुए, जब अल्लाह के यहाँ गए और देखा वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहा अल-अनहार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, कि अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बागात तैयार कर रखी हैं जिसके नीचे से नहरें साफ चल रही हैं, शानदार किस्म की नहरें हैं। तो बस देख कर बाग हो गए, देखा तो खुश हो गए, सारी अपनी कुर्बानियां और तकलीफ भूल गए, भूल क्या गए, सोचने लगे कि इससे भी ज्यादा कुर्बानी दे के आते तो शायद इससे भी ज्यादा अच्छा सब कुछ मिल जाता। तो और ख्वाहिश पैदा हुई कुर्बानी देने की, और ज्यादा दिल चाहा कि इससे ज्यादा कुछ करके आते, इससे ज्यादा। तो अजीम शान उनको बाग हासिल हुए और फिर उनके लिए अलाट कर दिए गए, खालिदीन फीहा अबदा, जिसमें वो हमेशा हमेश रहेंगे। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, और ये मामूली कामयाबी नहीं, ये बहुत बड़ी, बहुत जबरदस्त कामयाबी है ये, कोई ये छोटी मोटी कामयाबी नहीं। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी।
اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير، کہ تم میں وہ شخص اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جو فتح مکہ سے پہلے جس نے قربانی دی، خرچ کیا، مصیبتیں صعوبتیں جھیلی، تو اس کا مقام اور مرتبہ اس سے زیادہ ہے جو لوگ فتح مکہ کے بعد جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور خرچ کیے ہیں، لیکن جو پہلے جنہوں نے کیا وہ سب سے بڑھ کر، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں، اس لیے ان کا مقام اول ہے، ان کا مقام پہلا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، کیا ہے پہلے خرچ کیا ہو، پہلے قربانی دی ہے، بعد میں خرچ کیا ہو، بعد میں قربانی دی ہے، بعد میں جہاد کیا ہو، یا پہلے ہی جہاد کرنے والے میں ہو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کا ہر ایک کے ساتھ شاندار قسم کا وعدہ ہے، ہر ایک کے ساتھ بہت شاندار قسم کا وعدہ ہے۔ جو بھی اللہ کے یہاں جب جائے گا اور اپنے انعامات کو دیکھے گا، اپنے کیے کی جزا جب اس کو ملے گی تو مزہ آ جائے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر رہتا ہے کس سے؟ بما تعملون، جو تم کرتے رہتے، تو اللہ تعالیٰ کبھی غافل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر رہنے والی ذات ہے، کوئی اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جیسی جس نے قربانی دی ہے اس کا ویسے ہی اللہ کے یہاں سے اجر ہے، بس صحابہ کا مقام و مرتبہ الگ ہے، اور وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ اللہ اپنی طرف سے اسپیشل دے گا۔ اور یہ تمام اس کو چیزیں کیوں حاصل ہوں گی؟ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہونے کی وجہ سے۔ تو صحابہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنا چاہیے، اور یہ خوب جان لینا چاہیے کہ ادنا درجے کے صحابہ کی، کسی بھی صحابی کی شان میں اگر ادنا سی کوتاہی یا ادنا سی کچھ گڑبڑی ہو گئی تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، کوئی روک نہیں پائے گا ہمارے ایمان کو، کیونکہ صحابہ کا مقام مرتبہ اللہ کے یہاں بہت بہت بلند ہے۔ اور اس سے ابھی آگے احادیث بھی آ رہی ہیں جن میں اجتماعی صحابہ کی بھی، اجتماعی طور پر بھی صحابہ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریفیں کی ہیں، اور انفرادی بھی، ہر طرح کے سب طرح کی احادیث آ رہی ہیں، ان سے آپ پڑھیں گے ان کے مقام و مرتبے کو۔ آج کی فصیحی سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔